السلام علیکم۔ نشاندہی کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ نشاندہی آج ملک میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات اور آئندہ آنے والے انتخابات میں نگراں حکومت اور نگراں حکومت کے قیام کے لیے سیاسی جوڑ توڑ۔ کیا اس وقت تحریک انصاف جو اس وقت مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اس کے پاس اتنی عددی طاقت موجود ہوگی کہ وہ نگراں سیٹ اپ پر اثر انداز ہو سکے یا آئندہ عام انتخابات پر وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکے؟ ساتھ ہی ساتھ نگراں حکومت بنانے کے لیے آخر کون کون سی سیاسی جماعتیں زور لگائیں گی؟ ہم نے دیکھا متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مردم شماری، خاص طور پہ نئی مردم شماری کے ساتھ ہی انتخابات میں جانے کے حوالے سے بات کی۔ لیکن پرانی مردم شماری کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ اسی کے ذریعے انتخابات کا عمل آگے بڑھایا جائے گا، جس میں احسن اقبال جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ گزشتہ ہونے والی جو مردم شماری تھی، یعنی 2017 کی مردم شماری، اس کے تحت انتخابات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی یہ خواہش نظر آ رہی ہے کہ نئے مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہوں اور ان حلقہ بندیوں کے بعد انتخابی عمل کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس کے لیے ٹائم بھی درکار ہے۔ لیکن اس تمام وقت کے ساتھ کیا نگراں حکومت اتنی طویل ہوگی کہ کیا مردم شماری کے معاملات بھی حل ہوں، اس میں نگراں سیٹ اپ کے اندر ہی حلقہ بندیاں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے کی جانب معاملات بڑھیں، جو کہ ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بدلتا ہوا موسم ہے، اس میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مولوی باقی صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ ندیم صاحب بے شکریہ آپ تشریف لائے، اور رزاق باجوہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ باجوہ صاحب بے شکریہ آپ تشریف لائے۔ ندیم بھائی، اس وقت جو سب سے پہلا جو ہم نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اس وقت نگراں سیٹ اپ اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بدلتا ہوا جو سیاسی موسم ہے، درجہ حرارت کس طرف آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نگراں سیٹ اپ کس طرف سے آئے گا؟ کون جو ہے اثر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ملک اور قوم کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ غیر سیاسی شخص کو لایا جائے، اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں ہوگا بھی یہی، کیونکہ اگر غیر سیاسی شخص آئے گا تو آگے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب کہ اس سیاستدان کے وجہ سے ایسا ہوا اور اس سیاستدان کی وجہ سے ویسا ہوا، کیونکہ اس دفعہ جو انتخابات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ میں کہتا ہوں روایتی انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کی تقاضا جو ہے کہ اب وقت ہی پہ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نگراں حکومت کوئی سیاسی لے کے آتے ہیں اور پھر وہی بات ہوگی کہ جناب وقت پہ انتخابات ہوں گے یا مزید ڈیلے ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی شخص آئے، وقت پہ انتخابات ہو، کیونکہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ الیکشن ڈیلے ہو، تو الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے اور غیر سیاسی ہو اور میرٹ پہ ہو۔ ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ باجوہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت نگراں سیٹ اپ کون آنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تو کوئی آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش بتائیے۔ دیکھیں جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نگران بھی وہی آئیں گے جنہیں آصف علی زرداری چاہے گا، اچھا، اور پرماننٹ بھی وہی آئیں گے جن کو آصف علی زرداری صاحب چاہیں گے۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ ہے، تو پھر شہباز شریف کہاں ہیں، نواز شریف کہاں ہیں جو واپس آنے والے ہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب تو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ موجود ہیں ہمارے ملک میں، اور رہا نواز شریف صاحب، وہ تو اس الیکشن کے بعد کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو حاضر ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، سلمان رحمان صاحب تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی، اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے سیاسی درجہ حرارت، اور یہ رخ کس سمت میں اختیار کرے گا۔ سب سے اہم معاملہ نگراں سیٹ اپ کا آئے گا، جہاں پہ ہر سیاسی جماعت کی یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ ہو۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے، نون لیگ جو ہے وہ آگے ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ زرداری صاحب جو ہے زیادہ اثر رکھیں گے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جو نگران سیٹ اپ ہے پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن تو ہے نہیں، جی، تو پاکستان میں جو آنے والا نگران سیٹ اپ ہے اس
کی جو پہلی ترجیح ہے وہ معیشت ہوگی، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو ٹیکنوکریٹس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں. کوئی ایسا آدمی جو ٹیکنوکریٹ ہو، جس کی معاشی امور کے اوپر عبور حاصل ہو، تو اس طرح کا امیدوار جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے آنے کے چانسز زیادہ ہیں اگلے نگران سیٹ اپ میں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ چلے گا. اچھا، یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اسمبلیوں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بجائے 2-3 روز پہلے جو ہے وہ توڑ دی جائیں تاکہ 90 روز تک انتخابات کو لے کے جایا جائے. اس عمل کو 90 روز یا آگے تک بڑھانے کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں. پاکستان نے ابھی ریسنٹلی IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ سائن کیا ہے. پہلی ٹرینچ ابھی پاکستان کو ریسیو ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے یہ جو معاہدہ ہے اس کو 9 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو پاکستان اس وقت اس طرح کی سچویشن میں نہیں ہے کہ ایک مزید سیاسی حکومت کے ساتھ 9 مہینے کی یہ جو IMF کا جو معاہدہ ہے اس کو ایک بار پھر جو ہے اس میں کوئی پرابلم کریٹ ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی تو وہ اس IMF کا معاہدہ پورا کرنے تک موجود رہے گی، جو 9 مہینے کا عبوری پیریڈ ہے IMF نے دیا ہے. صحیح ہے. اچھا، اور آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ اب جو لوگ زیادہ تر آئیں گے نگراں سیٹ اپ میں وہ غیر سیاسی ہوں گے، الگ الگ مختلف اداروں سے؟ آپ کو کچھ اس طرف جھلک نظر آ رہی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سے PDM کی مرضی سے ہی نگران سیٹ اپ آنا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا وہ ایک ٹیکنوکریٹ شخص ہوگا. بالکل. اور یہاں پر جو تحریک انصاف ہے وہ ہمیں کچھ پیچھے نظر آ رہی ہے، جبکہ جو چیئرمین ہیں ان کے تحریک انصاف کے، ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی حصے ہو جائیں میں جیت جاؤں گا، میں جو ہے مختلف اقدامات کر لوں گا، اقتدار میں بھی آ جاؤں گا. لگ رہا ہے سر آپ کو اس وقت وہ اقتدار حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جو PTI کی سچویشن ہے اس میں آپ وہ بالکل مقبول ہوں گے، لیکن مقبولیت کے ساتھ ساتھ ایک انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی پارٹی کو یہ کہنا کہ جی وہ کھمبے کو کھڑا کر دیں گے تو اس کو بھی ووٹ پڑ جائے گا، یہ غیر حقیقی بات ہے. آپ کو ووٹر کو اپنے اس کے گھر سے لے کے پولنگ اسٹیشن تک لانے اور اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے پورا پارٹی کا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی PTI کی سچویشن یہ ہے کہ اگر میں سندھ کی بات کروں تو اس وقت جو قائد حزب اختلاف ہیں جو PTI کے، اگر اس کو سندھ گورنمنٹ بولتی ہے کہ جی آئیے مشورہ کیجیے آنے والے جو نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ کا نام کے لیے، تو وہ موجود نہیں ہے، تو پھر بغیر انفراسٹرکچر کے کس طرح سے بالکل، یہ کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن ندیم صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. ندیم صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے مختلف دھڑے بنے، خاص طور پہ جو اس وقت پرویز خٹک ہیں وہ بھی اپنا ایک دھڑا بنا چکے ہیں، بڑی تعداد میں ان کے ساتھ پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. سر کچھ کمال کر دکھائیں گے؟ دیکھیں، اگر کمال کرنا ہوتا تو سن 2012 میں کرتے ہیں، جب عمران خان کی جسے کہتے ہیں شہرت دنیا بھر میں تھی، پاکستان میں بھی تھی. مگر آپ نے دیکھا اس ٹائم پہ پھر جب الیکشن ہوئے 2012 کے بعد 13-14 میں پھر جو نواز شریف صاحب کی حکومت کیوں آئی؟ اگر ہم شہرت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو کوئی ایسے نہ کیسز تھے نہ لوگوں عوام کے پاس اس قسم کی باتیں تھی کرنے کو. اب جب کہ اتنے گڑے کھل چکے ہیں اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں سن 2012 13 14 سے، تو میں سمجھتا ہوں تو اب تو ان کے پاس چانسز بہت کم رہ گئے. اور وہ جب حکومت میں بھی آئے تھے تو آپ دیکھیں سن 2017 اور 18 کو جو اگر آپ نے مانیٹر کیا ہو تو اس دوران بھی ان کو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ان کو بنایا گیا. یعنی کہ اگر ان کی شہرت کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شہرت پہ آئے تھے، اپنی میرٹ پہ آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں سن 2012 اور 13 جو ان کے عروج کا تھا، دھرنے بھی ہوتے تھے، یہ وہ ٹائم تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اپنی میرٹ پہ آ رہے ہیں. مگر جب وہ اس وقت نے ہم اکثر سیاسی طور پہ میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں،
स्ट्रीट शोज करने वाले कभी भी इलेक्शन नहीं जीतते हैं। स्ट्रीट शो जो होती है, आप अगर 240 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करें तो 1 मिलियन भी जो है रोड पे नजर नहीं आते कि मैं कहूँ कि 1 मिलियन का पॉपुलेशन हो। अगर हमने 4 लाख लोग भी रोड पे देखते हैं, हम समझते हैं बहुत बड़ा हुजूम है, मगर 4 लाख लोग 240 मिलियन के सामने कुछ नहीं होते। तो ये एक इमेज बनता है टीवी चैनल्स पे कि भाई इनका बड़ा बड़ा सपोर्ट है। इस तरह आपने देखा कई सियासी मजहबी लोगों के भी रोड पे बहुत से लोग आते हैं, मगर जब इलेक्शन का दौर आता है वो 1 या 2 सीट लेते हैं। असल चीज़ ये कि व्हाट्सएप और फेसबुक के लीडर ना हो, बल्कि जो है उनकी पजीराई अलग हो। अच्छा बाजू साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन सलमान साहब इस वक्त सिंगापुर में चुके हैं और जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सवाल जो है वो सलमान साहब से भी कर लें। सलमान भाई, ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत अरसे से सुन रहे हैं हम कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। सर, रुकावटें क्या लग रही हैं आपको? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वजह से वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक अपने जो अदालती निज़ाम है, जो मौजूदा अदालती सेटअप है, इसके ऊपर वो एतमाद नहीं कर पा रहे हैं। वो इस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जब वापस आएंगे तो उनका केसेस खत्म हो जाएंगे या वो जो अपील के अंदर जाएंगे तो उसका फैसला उनके हक में आ सकता है। तो वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये मौजूदा अदालती निज़ाम, जो मौजूदा अदालती सेटअप है, ये जब तब्दील होगा तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मेरे ख्याल आएंगे। और इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। सर, इसको कौन आपको फिर लग रहा है कि अगर ये इलेक्शन की तरफ जाने लगेगा सारा सिलसिला, तो कौन इसको लीड करेगा? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि आने वाले दिनों में निगरान हुकूमत जो है, नहीं सर, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। नून लीग में मैं पूछ रहा हूँ कि नून लीग को लीड कौन करता नजर आएगा अगर नवाज शरीफ नहीं आ रहे तो? नहीं, नवाज शरीफ का जो प्लान अभी तक जो हम लोगों को खबरें मिल रही हैं, उसमें प्लान उनका यही है कि वो सितंबर के बाद पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जस्ट इन केस जब तक वो पाकिस्तान में नहीं है तो मरियम नवाज एक क्राउड पुलर है नून लीग में, सही, और वही मुस्लिम लीग नून के जलसों को लीड कर रही होंगी। सर ठीक है। अच्छा, और क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि क्या सिंध की तरफ भी रुख कर पाएगी नून लीग, क्योंकि नून लीग जो है वो हमें सिंध में काफी कमजोर दिखती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सिंध के अंदर रुख करना मुश्किल है। बाजवा साहब ये बताएं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और जरा ये पीपल्स पार्टी से जान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को स्पेस देगी कि आपके इत्तेहादी हैं जनाब, आने के लिए वेलकम करेंगे? तो अभी भी स्पेस दिया हुआ है, जो सारी जमातें आए हैं लड़े, हम उनका तीर से मुकाबला करेंगे। हमारा हम तो अपने निशान घायल कर देंगे यानी कि नहीं, हम किसी को घायल करने नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन नून लीग जो है वो जीडीए के साथ इत्तेहाद बनाने को तरजीह दे रही है दूसरी दीगर जमातों के साथ, लेकिन वो आपके साथ नहीं आना चाह रहे। नहीं, हमने तो इलेक्शन अकेले लड़ना है। हम तो नहीं, वो भी कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इलेक्शन का इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, जो है तीर पे लड़ेगी, और दूसरी जमातें चाहे वो हमारा देखें, हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम का एक इत्तेहाद था कि एक उस वक्त की जो एक नौसरबाजों की जो गवर्नमेंट थी जिसने इस मुल्क में फितना फैलाया, जो इस मुल्क को डिफाल्टर करने चले थे, जिन्होंने मुल्क की इखलाकियात को तबाह बर्बाद किया, माशियत को तबाह बर्बाद किया, जो मुल्क को ना जाने कहाँ ले जाना चाह रहे थे, हमने तो उस पर कंप्रोमाइज करके पीडीएम के ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सिंध में आप कह रहे हैं कि ठीक है हम वेलकम करेंगे। केपी के अगर बात करें तो वहाँ पर जो मजबूत किला जिसको कहा जाता है, परवेज खटक जो है, जो तहरीक इंसाफ के कहा जाता है कि मजबूत किला था, वो तो इस वक्त हट चुका है वहाँ से, तो कोई फ़ायदा उठा सकती है पीपल्स पार्टी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चारों सूबों से बड़ी तादाद में अरकान असम्बली, पार्लियामेंटेरियन और सियासी शख्सियात, सियासी वर्कर और अवाम ने अब ये जो एक तब्दीली का ढोंग रचाने वालों को भी देख लिया और दीगर जमातों को भी। अवाम पाकिस्तान की हकीकी तौर पर ये समझने पर अब मजबूर हो गई है कि हकीकी तौर पर अगर कोई अवाम की खिदमत कर सकती है और जो रोटी और कपड़ा मकान पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, जो लोगों को रोजगार दे सकती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नदीम साहब, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कारनामे अंजाम दे दिए हैं कि लोग टूट के मुख्तलिफ सियासी जमातों से आ रहे हैं?
देखिए, इलेक्शंस के अंदर इस दफ़ा जो मैं देख रहा हूँ सिंध के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही आपको सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ जमात इस्लामी के ज़रिए से आपको मिलेगा। अच्छा, सरप्राइज़ आपको पीर साहब पगाड़ा का जो पूरा ग्रुप है उधर से मिलेगा। आपको MQM भी सीट लेगी, पीपल्स पार्टी भी लेगी, यानी मेजॉरिटी जो है मैं इस दफ़ा नहीं देख रहा पीपल्स पार्टी को या किसी भी ग्रुप को। क्योंकि सिंध के अंदर अब आप देखें कि अगर आप लोकल इलेक्शंस की तरफ जाएं तो आप देखें कि वहाँ पे लोगों का रुझान जो है ना काफ़ी मिक्स देखा गया। पीपल्स पार्टी ने भी लिए, जमात इस्लामी ने भी लिए, और आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की राय थे। नदीम साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, हमने पूरे सिंध में 6 मेयरशिप है, 6 की 6 हमारे पास है। जी जी, पूरे सिंध में जितनी टाउन्स हैं आप देख लें, लोकल बॉडी में तो हमने स्वीप किया है। देखिए मैं हमारा तो मुकाबला ही नहीं किया है। है। और अब मजे की बात यह है कि जो ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक कराची शहर जो दुनिया के 72 शहरों में है उनमें से 169वें नंबर में आया हुआ है 173 की लिस्ट में से। यानी इस वक्त कराची से नीचे 72 शहर हैं, उनमें तराबलस या जो अफ्रीकी ममालिक हैं और दमिश्क जो तबाह हाल इस वक्त जंग से तबाह हाल शहर है उनका जिक्र है। तो शहर कराची जो है इस वक्त उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है जो तबाह हाल शहरों के साथ उसका मुआवजा किया गया है, उस जगह पे पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसके बावजूद भी आपकी मैं अगर बात को ठीक भी मान लूं तो आप सारी दुनिया के तज्जिए और रिपोर्टें देख लें, अब भी कराची जो है पाकिस्तान के दीगर शहरों में सबसे बेहतर है। माशी हब तो है, लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर से बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशावर से बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोयटा से बेहतर हैं। सर मुआशी एतबार से जो है वो पीपल्स पार्टी का इसमें काम नहीं, वो तो ताजिर बरादरी है जो कि मुल्क को लेकर चल रही है। ये बड़ी ज्यादती होती है, जहां आपने हमें शाबाशें देनी होती है, जहां आपने हमें तस्लीम का, वहां आप हमें डंडी मार देते हैं। अच्छा मैं एक अपने काबिल दोस्त को वाजे कर दूं, माजर जस्ट मैं एक सेकंड लूंगा। मेरा ये मकसद ये नहीं है कि जी मेयर पीपल्स पार्टी है या नहीं है, मैं ये तस्दीक करता हूं कि मेयर पीपल्स पार्टी का ही है, मगर जो मैंने बात की क्योंकि इत्तेहादी मिले और सब कुछ है, मेरा रुझान उधर था कि अब आप देखें डाइवर्सिफाई हुए थे वोट बैंक। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सलमान साहब, आप जो है कराची में रहे भी हैं, कराची आपने देखा कि किस तरह से कभी बना है और अब जो कराची शहर की सूरत हाल है, मैं चाहूँगा कि आप तज़किया करें सर कि शहर कराची इस वक्त कहाँ पे और किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। देखिए जी, कराची की तबाही जो है उसमें आप पीपल्स पार्टी को फिलहाल उसमें तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते अकेले, क्योंकि पिछले 40 साल में कराची के इंतजामी अमूर के अंदर पीपल्स पार्टी का कितना हाथ रहा है। पिछले 40 सालों में पीपल्स पार्टी ना तो कराची में बल्दियात में थी, ना कराची से सूबाई सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, ना ही नेशनल असेंबली की सीटें मिली। तो इंतजामी इख्तियारात जो है वो कराची के पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहे पिछले 40 साल में। तो आप 15 साल से सर, गुज़िश्ता 15 सालों से कसूरवार नहीं ठहरा, 15 सालों से सर मुसलसल है, 15 सालों से नहीं। कराची हमारे पास नहीं था सर, तो वज़ीर बल्दियात आपके पास है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट आपके वो ठीक है। बस मैं चाहूँगा सलमान साहब से जरा सा, जी सलमान साहब कहिएगा। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए कराची की जो तबाही है उसमें कराची में जो 40 साल में जिन लोगों को वोट मिलते रहे सबसे बड़ा हिस्सा उनका है कराची की तबाही में जी, जिसमें MQM शामिल है, जिसमें PTI शामिल है, जिसमें जमात इस्लामी भी किसी हद तक शामिल है, और पीपल्स पार्टी का भी किसी हद तक कसूर है क्योंकि वो सिर्फ उनकी सिंध गवर्नमेंट रही है। तो कराची की तबाही ऐसा नहीं है किसी एक तो आप कसूरवार ठहरा दें। इसमें अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में सबसे कम हकदार है इस तबाही की जी, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना एनालिसिस है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जो मेयर है मुर्तजा वहाब जी, ये कराची की बेहतरी के लिए एक अच्छा विजन लेके आए हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको काम करने देना चाहिए, इनका हाथ बटाना चाहिए। ठीक है। पिछले 10 साल से कराची में इख्तियारात के ना होने का आलाप सुनते आ रहे हैं हम लोग मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदों से। जो भी जमातें मुंतखब होकर आती थी, चाहे वो MQM थी, चाहे PTI थी, या चाहे वो जमात इस्लामी थी जी, वो यही कहती रही कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए हम कराची में कुछ काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस दफा अगर पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया है
تو ہمیں اس کو چانس دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس دفعہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں. اگر وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو کراچی کے عوام ان کو نیکسٹ ٹائم ریجیکٹ کر دیں گے. بالکل درست. ٹھیک. اچھا سر، لیکن اور میں سر لیکن یہاں پر سلمان صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے جو بائیکاٹ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ جو جماعت اسلامی کو بھی ہوا، پیپلز پارٹی کو بھی ہوا. اس جگہ پہ جہاں پر جو دوسرے نمبر کی جو سیٹیں حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ اس وقت میئر، چیئرمینز وغیرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو بائیکاٹ ہے اس کی وجہ سے بھی میئر بننے میں کامیاب ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ؟ یقیناً ایم کیو ایم کا ایک امپیکٹ ہے کراچی میں، اور جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کی پیپلز پارٹی، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو ملنا ہی تھا. لیکن اب جب کہ یہ انتخابات ہو گئے ہیں اور 50% سے زیادہ ٹاؤن اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ہیں، باقی 50% دیگر جماعتوں کے پاس ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کی بہتری کے لیے ان سب کو مل کے اب کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سیاست کرنے کے. کراچی اتنا تباہ حال ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 4 بدترین شہروں میں کراچی کا شمار ہو رہا ہے. تو ہم یہ سیاستدان سیاست کرتے کس لیے ہیں؟ شہر کی بہتری کے لیے اگر کرتے ہیں تو ان کو مل کے اس وقت کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کام کرنے سے روکیں. اس وقت 50% سے زیادہ ٹاؤن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، تو وہ اپنے حصے کا کام کریں. سر بات یہاں یہ ابھی آ رہی ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم روڈز بنائیں گے لیکن صرف پیچز لگائے جا رہے ہیں، اور جو نالے ہیں نہ وہاں پہ کوئی سیفٹی وال ہے، نہ ان کو اس طرح سے صاف کیا جا رہا ہے. تو سر یہ ویژن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کنفیوژن نظر آ رہی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی جو پلان ابھی مرتضی وہاب صاحب نے دیا ہے اس میں ایک ویژن نظر تو آ رہا ہے. انتظار کرنا چاہیے ان کا. کوئی بھی کام چٹکی بجاتے تو ہوگا نہیں. پچھلے 40 سال سے جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، یا اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میں چلے جائیں تو پچھلے 12 سال سے جو کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک دن میں تو ہوں گے نہیں. تو اس کے لیے ایک ٹائم فریم آپ کو دینا پڑے گا اور اس وقت تک ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. اور اگر پرفارم نہ کر سکے تو پھر ہماری تنقید کے اوپر جائز بنتی ہے. لیکن ایک دفعہ ان کو موقع ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو دیکھیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس یہ جی. اچھا سلمان، ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ تیار نہیں ہے، حکومت سندھ بھی ان کی ہے. جی سر، جماعت اسلامی جو ہے وہ جس طرح سے ووٹ اپنے حاصل کر سکی تھی، اور لگتا ایسا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے جو ہے وہ میئر اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جس طریقے سے میئر کراچی پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں، سر آپ کو لگتا ہے فیئر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ابہام لگتا ہے آپ کو بھی؟ نہیں، یہ جس طرح انتخاب ہوا ہے میئر کا وہ تو فیئر نہیں ہے. اس کو تو کوئی بھی شخص فیئر نہیں کہہ سکتا. یہ ایک لوکل پالیٹکس کی ہماری بدنما شکل ہے جو سامنے آئی ہے. لیکن بہرحال اب جیسے تیسے بھی ایک میئر کراچی کا آ گیا ہے اور وہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نظر آتا ہے. تو اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو مل کے اس شہر کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. صحیح جناب، بے حد شکریہ سلمان رحمان صاحب، آپ کا معروف تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بے حد شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نہ صرف نشاندہی ہم پورے ملک کی کریں گے بلکہ شہر کراچی کی بھی خاص معاملات کی طرف اشارہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شہر کراچی کے خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت نشاندہی کر رہے ہیں ان 4 بدترین شہروں میں جو کہ آخر کے نمبرز پہ ہیں، جن میں شہر کراچی کا بھی شمار ہوتا ہے. اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو نگراں سیٹ اپ اور جو ملک کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں. مہتاب چاندی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہتاب صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے. لیکن اس وقت سب سے پہلے جو ہماری بات جہاں پہ ٹوٹی تھی وہیں چلیں گے باجوہ صاحب کی طرف. باجوہ صاحب، اس وقت کراچی شہر کا ہم ذکر کر رہے تھے سر، جہاں پہ ہم نگراں سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، نگراں سارے معاملات ہیں، وہاں پہ سندھ اسمبلی کی بھی ایک بات سامنے آ رہی تھی. سندھ اسمبلی میں کہا ہی جا رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ اور وہ لوگ مل کے جو ہے اپنا کوئی بھی جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو لے کر آئیں گے. تو کیا ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کی بات ہوگی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی؟ جی وقار صاحب، دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ تو نہ جانے اب کہاں ہے. ویڈیو بیان تو آ رہا ہے سر. وہ اگر ویڈیو کی سیاست کرنی ہے تو پھر لندن چلے جائے، چھوڑیں پاکستان کو.
ایک پہلے ویڈیو کی سیاست کر رہا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا 20-25-30 سالوں سے. تو دیکھیں سی ایم صاحب نے مراد علی شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو ہمارے سی ایم ہیں انہوں نے کئی مرتبہ اپوزیشن لیڈر جو سابقہ تھے انہیں کئی بار دعوتیں دی کہ بھی آئیں بیٹھیں. آپ نے سابقہ سر ابھی تو انتخاب نہیں ہوا میرا خیال ہے کہ ہو گیا ہے. اچھا وہ ہو گیا انتخاب ہو گیا ٹھیک ہے. تو وہ اب وہ ان کو اگر انہوں نے جو کالے کرتوت کیے ہیں جو ملک میں جو انہوں نے بسوں کو جلایا ہے جو شارع فیصل پر گاڑیاں جلائی ہیں جو رینجرز کی چوکی کو جلایا ہے جو ان کے کالے کرتوت ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے وہ سامنے نہیں آ رہے وہ اپنی گرفتاری کے ڈر سے نہیں آ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھے سی ایم صاحب. اچھا لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے کوئی کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سندھ اسمبلی میں یہ صورتحال ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کو یا جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیے تھے میئر کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو سر یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے اس میں. نہیں دیکھیں جی وہ اگر پی ٹی آئی ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے وہ ان کی اپنی جماعت کا معاملہ ہے. دیکھیں لیکن یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بالکل وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر شپ حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ ہم نے نہیں لیے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں بھی اراکین نظر نہیں آ رہے تو کیا خوف زدہ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں اپنے کالے کرتوتوں سے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جو 9 مئی کو جو انہوں نے گل کھلائے ملک بھر میں اسی طرح انہوں نے کراچی میں بھی گل کھلائے. تو انہیں تو دیکھیں نا جو بندہ صاف ہوتا ہے جس نے کچھ نہ کیا ہو وہ تو میدان میں آتا ہے. ان کے ایم پی اے تو وہ دوربین میں بھی نظر نہیں آ رہے بلکہ خوردبین میں بھی نظر نہیں آ رہے. تو اب یہ بتائیں کہ مطلب ہے کہ یہ انہوں نے کچھ کیا ہے نہ کیا ہو تو آئیں پریس کلب میں آ کے بیٹھے. ایسا بھی نہیں ہوتا نا ایسا بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ جو ہے کوئی سربراہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ سب پہ آ جاتے ہیں. بالکل. لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ وہ تو مذمت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں مذمت کر رہے ہیں. اب مذمت سے بات آگے بڑھ گئی اب مرمت کی بات شروع ہو گئی ہے نا. اب مذمت تو ایک وقت تھا جب کی انہوں نے اب ان کی مرمت کے دن شروع ہو گئے. ندیم صاحب یہ کھلی دھمکی تو نہیں دھمکی نہیں ہے میں مرمت تعمیراتی کام کی بات کر رہا ہوں میں کسی پہ اور چلیں. اچھا مہتاب صاحب کی طرف چلتے ہیں. مہتاب صاحب اس وقت یہ فرمائیے گا سر کہ نگراں سیٹ اپ کی ہم بات کر رہے ہیں. نہ صرف ہم نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کا بلکہ سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سندھ کے اندر جو نگراں سیٹ اپ آئے گا پیپلز پارٹی اس وقت اس کے سامنے کوئی مضبوط جماعت نظر نہیں آ رہی چاہے وہ ایم کیو ایم کی شکل ہو. جماعت اسلامی کا تو ایک ہی نمائندہ وہاں پر موجود ہے. تحریک انصاف بھی کچھ بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلے ہی سارے اقدامات کرے گی؟ السلام علیکم وقار بھائی. سب سے پہلے تو کہوں گا کہ نگراں سیٹ اپ کیا آئے گا ابھی کو ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہے کون آتا ہے ٹھیک ہے نا. ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات جو باجوہ صاحب کی میں بات سن رہا تھا اس کے اندر باجوہ صاحب نے ابھی بتایا روٹی کپڑا مکان کے بارے میں تو ہم دیں گے. لیکن میں اپنی جو میری لائف گزر رہی ہے اس لائف کے اندر مطلب کتنے سال بعد دیا جائے گا عوام کو مطلب کوئی ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ شہر کی دوسرے شہروں کی حالت کے بارے میں باجوہ صاحب نے فرمایا. اب دوسرے شہروں کے اندر کراچی کے اندر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی ریونیو کے اندر جو جنریٹ کرتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا شہر ہے. لیکن جو حالت راز چل رہی ہے جو حالات کراچی کے چل رہے ہیں جو اس کی اسٹرکچر کے چل رہے ہیں وہ سبوں کو معلوم ہے. اب یہ ایسا ہی ہے کہ میں اسے سمجھ لیں کہ میں دیکھنے کے بعد بھی میں بنوں کہ بھائی مطلب ایسا نہیں ہے کیونکہ میں پورے پاکستان کے اندر جاتا رہتا ہوں. ٹریولنگ میری بہت ہے تو میری اپنی ایگزیبیشن یہ ہے کہ میرے خیال میں پنجاب جو ہے کراچی سے کم از کم 25 سال آگے ہے ٹھیک نا. ہمیں دیکھیں ہم کراچی میں رہ کے جو ہے جو فیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتانے چاہیے. اگر ٹھیک ہے کسی سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے اندر درست ہو جاتی ہیں باتیں ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات ابھی ہوئی تھی ووٹنگ کی بات ہو رہی تھی کہ ووٹ جو ہے میئر شپ کی بات ہو رہی تھی. اس کے اندر جو میرا اپنا یہ ہے کہ دیکھیں جمہوریت کہتی ہے ووٹ کس کے زیادہ ہیں تو یہ تو خود ہی ایک اگر ہم کاؤنٹنگ کریں ووٹوں کی تو سبوں کو پتہ ہے ووٹ کس کے زیادہ ہیں کس پارٹی کے زیادہ ہیں. میرے حساب سے وہی ہونا چاہیے جس کی ووٹنگ زیادہ ہو نہ کہ ایک جو ہے ووٹ پہ ووٹ میری اپنی رائے یا میرا اپنا ذہن نہیں کہتا ایسا ہونا چاہیے. صحیح.
اچھا، تیسری بات یہ ہے، عوام اصل میں یہ پولیٹکس نہیں چاہتی ہے. اب جو عوام چاہتی ہے نا ہر پارٹی سے، اور وہی پارٹی آئے گی جو عوام کو اچھی تعلیم اور اچھی صحت دے گی. کیونکہ پچھلے 75 سال سے لوگ بچپن سے بوڑھے ہو گئے اور یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اچھی تعلیم اور اچھی صحت اور عوام کو کپڑا روٹی مکان. میرے خیال میں شاید میری نظر سے ایسا کوئی نہیں گزرا جس نے کہا ہوگا مجھے جی یہ گورنمنٹ کی طرف سے روٹی کپڑا اور مکان ملتا ہے. ہاں، ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو این جی اوز جو چل رہی ہیں ہمارے یہاں سیلانی وغیرہ، وہاں پہ تو روٹی بھی ملتی ہے، شاید وہ لوگ کپڑا بھی دے دیتے ہیں اور مکان بھی دے دیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ریلائز کرنی چاہیے اس چیز کو. اچھا سر، آپ کی باتوں کے اندر جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ووٹ جو ہے عوام چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دے، لیکن جو حکومت ہے وہ عوام کی منتخب کردہ نظر نہیں آتی ہے. مطلب عوام کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں لیکن حکومت کوئی اور بناتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ اس کو پچھلے انتخابات سے دیکھیں اپنا وقار بھائی، یہ پولیٹکس ہے، اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی بھی سامنے بیٹھے ہوئے یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. لیکن اگر میں ہر جو آدمی سامنے میڈیا پہ ہوتا ہے یا کہیں پہ کسی تقریب میں ہوتا ہے کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ بولتے ہیں. صحیح ہے، وہ حقیقت پسندی کے اوپر اگر آ جائیں تو میرے خیال میں شاید ہم عوام کے مسائل کو انٹیگریشن کر کے اور اس کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے تو واقعی جو مسائل ہیں وہ ہیں اپنی جگہ. ان کو ہم اس کی ڈیبیٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے. اس کو اصل اگر دیں تو یہ میرے خیال میں ہمارے نتائج، ایک ہوتا ہے سنسیریٹی. اگر ہم سنسیریٹی سے بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اس کے نتائج کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. ہم کیا دے سکتے ہیں عوام کو. ہم کہتے تو ہیں عوام کو آج تک ملا نہیں. عوام کو چینی مہنگی ملی، پیٹرول مہنگا ملا، عوام کو جو ہے آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. مطلب جو چیز مہنگی نہیں تھی تو لوگوں نے اس کو ڈالر کا نام لے کے مہنگا کر دیا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس کے اندر ہے. اور ایک جو میں آپ کے توسط سے ایک بات بولنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اگر تمام شہروں کو ایکول اگر صرف لے کے چلا جائے، یعنی کہ برابری کی بنیاد پر، تو میرے خیال میں کراچی کے اندر کسی امداد کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کراچی کے اندر بہت ساری الیکٹرکسٹی کی آپ کو پتہ ہے بلنگ جو ہے کراچی اور اسلام آباد اور اگر لاہور یا پنجاب یا کسی اور صوبے کی دیکھیں گے تو میرے نزدیک جو ہے کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ. بالکل سر. اچھا، میں آپ کو ذرا وہ بتا بھی دوں جو رپورٹ ہے وہ ہے کراچی کے جو شمار جو بتایا ہے وہ دی اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی ہے 2023 کی عالمی درجہ بندی میں. کراچی 173 شہروں میں سے جو بدترین 173 شہر ہیں ان میں سے 169ویں نمبر پر ہے، اور کراچی کے نیچے صرف 4 شہر ہیں سر، جن میں لاگوس ہے، الجزیرہ ہے، طرابلس ہے اور دمشق ہے. مطلب یعنی کہ تباہ شہر یا افریقی ممالک کے جو بہت نچلے درجے کے شہر ہیں. میں ندیم صاحب سے جاننا چاہوں گا، ندیم صاحب اس وقت شہر کراچی کی ریٹنگ کے لحاظ سے جس مقام پر وہ پہنچا ہوا ہے سر، اس کے پیچھے بہت محنت کی گئی ہے لگتا ہے اور اس مقام تک پہنچا دیا گیا ہے. لیکن سر کیا اس کو واپس اپنے اس جگہ پہ لایا جا سکتا ہے اگر روڈز بنا دی جائیں؟ کیا ہم مطمئن ہو جائیں؟ انفراسٹرکچر کی کتنی تبدیلی کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، کراچی وہ شہر ہے جو ہمیشہ راتوں رات بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا. اس کی مثال دوں گا، زلزلہ آیا بالا کوٹ میں، لوگوں نے کراچی میں اٹھ کے کام کیا. سیلاب آیا سندھ میں، کراچی میں لوگ اٹھ کے کام کرتے ہیں. کراچی پاکستان کو اپنا سب سے بڑا حصہ ٹیکس کا دیتا ہے. سلسلہ یہاں پہ یہ ہے، ہم باتیں بہت سی کرتے ہیں مہنگائی کی. مہنگائی کو آج ایک دن میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے میں پیپلز پارٹی صوبائی حکومتیں چاہے پنجاب ہو سندھ ہو 24 گھنٹے میں کم کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمشنر لسٹ کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جائے تو 25% مہنگائی کم ہو جائے گی. مگر میں یہ کئی عرصے سے میڈیا پہ کر رہا ہوں اور آپ کا پروگرام ہے نشاندہی، میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر کمشنر لسٹ پہ تمام صوبے کام کرنے لگے تو 25% مہنگائی کم ہو جائے گی اور پھر لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا. مگر کمشنر لسٹ صرف چند لوگوں پہ رمضان کے دنوں میں مختلف صوبوں میں دکھائی دیتی ہے. میں اگین ریکویسٹ کروں گا اگر یہ کمشنر لسٹ جو ہے واقعی ایکٹیو ہو جائے تمام شہر میں
तमाम सूबों में, तो आप इसको एक दूसरी जानिब हम कहेंगे कि जी कराची क्या कर सकता है। कराची बहुत कुछ कर सकता है। वो अगर हम वो मोहल्ला कमेटी जो एक ज़माने में बड़ी एक्टिव होती थी, जिसे हम कहते थे कि हुकूमत का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद काम करना शुरू करेंगे, तो वो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें 3,25,000 रुपये हर आदमी कर्जदार है इस वक्त। अगर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े बड़े शहर के लोग यकीन करें पैसे देने पे आए तो ये हम IMF का और दुनिया भर का कर्जा हमारे अपने सिटीजन्स उतार सकते हैं। मगर यह है कि शऊर कौन दिलाए, कौन ये जज्बा दिलाए पेट्रियाटिज्म का, और किसे यकीन हो कि जो मैं पैसे दे रहा हूं वो वाकई में सही जगह पे है। बिल्कुल सही। अच्छा बाजू साहब, इस वक्त यकीनन हम आपसे अगर बात भी करेंगे शहर कराची की, तो आप यही बताएंगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाजू साहब, एक आम आदमी अगर वो किसी एक मुकाम से निकल के दूसरी तरफ जा रहा है, अगर उसको सहूलत नहीं मिल रही है और वो तकलीफ़ के अंदर पहुंच रहा है, तो उस तकलीफ़ को दूर करना भी आपका ही फ़र्ज़ है। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि अरसे दराज हो जाता है, टूटी हुई सड़क के ऊपर पैचेस नहीं लगाए जा रहे। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि वो काम होगा, तो सर कब तक हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार काम शुरू हो जाए? वो जो आप जिन मसाइल की निशानदनी कर रहे हैं वो बिल्कुल सबसे छोटे मसाइल हैं, यानी पवनकारी कहते हैं, क्या कहते हैं? जी पेवनकारी, जिसमें आवाम की हड्डियां जो है जवाब दे चुकी हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर अब बिल्कुल ठीक है। बाद सड़कों पर तरक्याती काम होने की वजह से कराची में लोगों को तकलीफ है, हमें भी उसका एहसास है। बिल्कुल सर। अगर इस शहर को आपने आगे आने वाली नस्लों के लिए बनाना है तो ये किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी थी, और ये कुर्बानी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में। सर वो कौन से मुकाम है जहाँ पे तरक्याती काम की वजह से लोगों को परेशानी? यानी कराची यूनिवर्सिटी रोड देख लें आप। अच्छा सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड की आप बात करें, वरना जो बाकी नहीं, बहुत सारी अच्छा यूनिवर्सिटी रोड की जो आप बात कर रहे हैं सर, वो भी उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि गलत प्लानिंग के साथ जो है वो आप जब काम करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। ना आपको मुतबादल दे रहे हैं वहाँ पे, ना ही उसको रोड्स को चौड़ा किया गया और उसके बाद जो है वो काम शुरू कर दिया गया, तो तकलीफ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी एक अपनी कह सकते हैं आप। अच्छा चलें, सोच है बिल्कुल एक नक्शे के तहत, प्लानिंग के तहत वो तो है सर। वो ये जो सड़कों को बढ़ाया जा रहा है, ये आने वाली नस्लों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अगर सर्विस रोड को अगर बेहतर करके मेंटेन करके वहां से ट्रैफिक को गुजारा जाता, इतनी तकलीफ नहीं होती। देखिए ना, अब सर्विसेज रोड भी तो वो इसी लाइन में आ रहे हैं। ये सर्विसेज रोड अब कम हो जाएंगे, ये सारे रोडों में शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए कुछ तकलीफ हैं कराची के शहरियों को, इंशाल्लाह जो कि बहुत जल्द दूर कर दिए जल्द दूर कर दिए जाएंगे, और इनकी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब किया जा रहा है। किसी ने नहीं किया, जो किसी जमात ने नहीं किया, किसी पार्टी ना किसी जमात ने ब्रेक से वापस आके आपसे मैं पूछूंगा, ना ट्रांसपोर्ट दिया, ना पानी दिया सर, ये सारा काम हमारे हिस्से में। ब्रेक से वापस आके आपसे जरूर पूछेंगे कि जो आपने काम किए हैं उससे शहर कराची के लोग कितने मुतमईन हैं, क्योंकि नदीम साहब भी जो है वो शहर कराची के बासी हैं, कितने मुतमईन हैं ये उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहेगा एक ब्रेक, आप वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त निशानदेही का सिलसिला हमारा जारी है और अब जरा फोकस कर चुके हैं हम शहर कराची को। शहर कराची की निशानदेही हम करेंगे। BRT का जिक्र किया बाजवा साहब ने कि BRT जो है वो मनसूबा जारी है, लेकिन BRT जो है उसके लिए हम वज़ीर बल्दियात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट, मेयर कराची, तीनों को ज़रा बताना चाहेंगे कि वहाँ पर इस वक्त नशई हजरात पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने कैंप टाइप बना लिए हैं और वो रात को निकलते हैं, लोहे काटते हैं शहर कराची के मुख्तलिफ़ मुकामात से, पुलों से, और फिर वो वहाँ पर नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो BRT जो मनसूबा बन रहा है वहाँ पर तो हमें नशे ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इन नशेयों को जो है वो ठिकाने लगाया जाए, कहीं पर उनका इलाज मुआवजा किया जाए या शहर बदर किया जाए, कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जाए। बाजवा साहब, क्या सर ये जो BRT बना रहे हैं मनसूबा, यहाँ पे हमें नशे ही ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी ये बिल्कुल, ये बदकिस्मती है हमारे शहर की, ये हमारे नौजवानों की, हमारे यहाँ के शहर के वासियों की, कि उनकी यहाँ पे ये एक नशे, एक बिद्दत, एक मुसीबत ये कहाँ से आ गई है, और जिसकी वजह से ये खाली BRT में नहीं, हर जगह पर हैं, ये पुलों के नीचे मौजूद हैं, ये हर जगह पर हैं, ये लोहा काट के खा गए कराची शहर। ये मैं तो पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, और बल्कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें हॉस्पिटलों में मुंतकिल किया जाए, इन्हें नशा, और ख़ास तौर पे जो मंशियात कराची में बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जहाँ से ये आ रही है उन्हें भी रोका जाए,
تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بچایا جا سکے. رہا یہ جو نشئی جو ہیں یہ جگہ جگہ سے ان کے پاس کوئی اور متبادل تو کچھ ہے جگہ نہیں ہے تو وہ ان جگہوں پہ ہی جا کے بسیرا کریں. ٹھیک ہے, وہیں سے روٹی روزی کماتے ہیں اور وہیں پہ خرچ کر دیتے ہیں. مہتاب صاحب یہ فرمائے گا سر کہ اس وقت BRT منصوبہ تو تیار ہو رہا ہے لیکن اس کی تیاری میں مراحل کچھ اس طرح کے آ گئے کہ نشئی جو ہیں وہ وہاں پر جگہ بنا چکے ہیں, سریا بیچ کے کھا گئے, کاٹ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں فلائی اوورس کا, مختلف پیڈسٹرین برج کا. تو سر کون اقدامات لے گا, کس کی ذمہ داری ہے, کون ذمہ دار ہے؟ وقار بھائی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے ریاست کا کام ہے ان کو ہٹانا. اور ریاست ایک یہ تو بے زر لوگ ہوتے ہیں اور قابل رحم لوگ ہیں, تو میرے خیال کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی, جس طرح بھائی نے بولا, اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور جو ہے اب رہا کیا کہتے ہیں سریا, اور جو آپ نے بتایا وہ تو کراچی کے اندر ڈیفینس جیسے ایرے پہ جہاں پہ ریڈ زون ہے وہاں سے بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں. اور جتنے بھی گارڈن اور یہ بنے ہوئے جو ایریوں کے اندر اور جو چھوٹے کالونیوں میں بنے ہوئے وہاں سے بھی تقریباً سریا کٹنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ میں لیاری ایکسپریس وے سے بھی آ رہا تھا, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کچھ جو اینگلز ٹائپ سائٹ کے ہیں وہاں پہ بلاکس لگا دیے کیونکہ وہاں سے سریا کٹ کے لے جا چکے. اب بہرحال یہ تو ایک آپ کو بھی پتہ ہے ایک محکمہ ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کی جو ہے سیکورٹی کا جو ہوتا ہے, جو بھی یہ کر رہے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے, ان کا کام ہے. اگر سندھ حکومت, میں تو کہتا ہوں چلے جو ہو رہا ہے, لیکن اگر عوام کا جو اصل مسائل ہیں صحت اور تعلیم کے اوپر ہی صرف توجہ دے دے, اس کا تھوڑا سا فنڈس میری ریکویسٹ ہے تھوڑا بڑھا دے, اور کچھ جو ہے ہماری جو NGOs ہیں ان کو تھوڑا سا ساتھ لے کے چلے, تو میں سمجھتا ہوں جب انسان کو ایجوکیشن اور ہماری لٹریسی ریٹ ہمارے جب کم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہم آ جائیں گے. باقی یہ مسائل چھوٹے موٹے تو چلتے ہی رہتے ہیں, اور ظاہر ہے ملک کے اندر ہم ایک مسائلوں کے اندر گھرے ہوئے. اگر ہم بڑے مسائل پہ اس ٹائم بات کریں گے تو چھوٹے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس وقت جو ہم نے ذکر کیا ہے ان افراد کا جو شہر کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, تو اقدامات کس کو لینے چاہیے تھے؟ کیا اس وقت جو ہے ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی جب ہم لوگوں کو کھلے عام اب نظر آ رہے ہیں؟ پہلے تو رات کے اندھیرے میں ہوتا تھا, اب تو ہمیں دن میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو کیا پولیس یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے, حکومت, ذمہ دار کون ہے سر اس کا؟ دیکھیں جو نشے کرتے ہیں وہ بیمار ہیں, مگر اس کو اس بیماری تک لاتا کون ہے؟ دیکھیں ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پلوں کے اوپر ہے, تو اس پل کے اوپر کون ہے جو فراہم کرتا ہے؟ بہت آسان ہے, ایجنسیز ہیں, وہ بیٹھے مانیٹر کریں اور ان لوگوں کو پکڑے جو ان کو فراہم کر رہے ہیں نشے کی جو بھی چیزیں ہیں اور جو سریا کاٹ رہے ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے, ملک کے لیے بہتری کرنا بہت آسان ہے اگر لوگ ارادہ کرنا شروع کریں, مگر ہم سیاسی طور پہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, ووٹ کا انتظار نہ کریں, الیکشن کا انتظار نہ کریں. میں نے کہا نا کمشنر ریٹ پہ جو ہے نا آپ کھانے پینے کی چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ پیپر روزانہ چھپتا ہے, روزانہ منڈی میں پیپر آتے ہیں, روزانہ دکانوں پہ وہ لگا دیتے ہیں, مگر آج ایمانداری سے مجھے بتائیں کوئی بھی کراچی کا شہری کیا وہ کمشنر ریٹ پہ چیزیں خریدتا ہے؟ نہیں. دوسری بات, ہمارے پیپلز پارٹی جو ہو گئے, ہمیں بڑی امید تھی پچھلے الیکشن میں, ان کا ایک کیمپین تھا کہ جناب ہم سمندر کے پانی کو میٹھا کریں گے. کراچی والوں کو کیا چاہیے جناب؟ صرف میٹھا پانی چاہیے, پانی فراہم کر دیں. یہ مجھے پتہ ہے مرتضیٰ وہاب صاحب سے جو پچھلی دفعہ میری خود گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا سر یہ ہمارے ٹاپ ایجنڈا پہ. میں امید کرتا ہوں کہ اب ان کا یہ جو ٹاپ ایجنڈا ہے فروٹفل ہوگا, عوام پسند کریں گی اسے. تو ہم اس وقت تنقید کے اوپر نہیں بیٹھے, ہم امید پہ بیٹھے ہیں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ پانی بھی فراہم کرے گی. اس نشے والے لوگوں کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں علاقے کے SHO بھی روک سکتے ہیں, وہاں پہ راؤنڈ مارنا شروع کر دیں. جس طرح کووڈ میں ہمارے پولیس محکمے میں بڑا اچھا کام کیا تھا, دکانوں کو ٹائم پہ بند کر دیا تھا, ان کو پابند کر دیا تھا, تو وہ یہ چاہیں تو دکانداروں کو پابند بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کمشنر ریٹ پہ چیزیں بیچا کریں. تو یہ شہر اور یہ ملک کو بہتر, اور NGOs کے
कुछ एनजीओ जो कि तस्वीरें खींच के हमारी पूरी दुनिया में बदनामी कर रहे होते हैं चंदा हासिल करने के लिए, मैं कहूँगा ऐसे एनजीओज को रोक दीजिए। एनजीओ वो अच्छा जो सीधे हाथ से काम करे, उल्टे हाथ को ना दिखा। हमारे यहाँ इंटरनेशनल एजेंडा बना दिया गया है कि एक अगर कोई चीज़ बुराई दिखाई जाती है उसको स्प्रेड करके, उसको होटलों में उसके ऊपर सेमिनार्स करके पाकिस्तान को बदनाम करके पैसे बटोरा जाता है। ठीक है बाजवा साहब, इस वक्त एक और जिक्र किया गया है कि जो महंगाई बढ़ी है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन सिंध के अंदर खासतौर पर कराची के अंदर जो महंगाई बढ़ने की वजह है वो कमिश्नर के रेट को चैलेंज करना है। चाहे वो दूध की कीमतें हो, आटा हो, शक्कर हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं कंट्रोल की जा सकती हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रेट को भी चैलेंज किया जा रहा है? जी ये बिल्कुल, मैं इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ कमिश्नर की जो लिस्टें होती हैं या जो मार्केट कमेटियाँ कभी हुआ करती थी, जो हमने अपने जब हम जवान थे तो हम, या बचपन कह लें, तो जब हम मार्केटों में जाते थे, बाजारों में जाते थे, तो बाकायदा मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर लेवल लोग या उनकी एक टीम बैठी हुई होती थी जिन्होंने अपने ब्लैक बोर्ड लगाए हुए होते थे कि भाई यहाँ अगर किसी को कोई शिकायत है तो यहाँ इंतजामिया के लोग। शिकायत ये मरकज तो मौजूद है लेकिन वहाँ पे अमल होता नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है, ये बात, इसमें कमी कोताही हो सकती है। ये इदारे जो हैं ये गफलत लापरवाही करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब को, कमिश्नर कराची को हिदायत दें कि मार्केट कमेटियों को फाल करने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ, ताकि देखिए एक तरफ तो महंगाई ने आवाम को पीस के रख दिया, दूसरा वो जो जिन्हें वो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, ताजिर हजरात जिनको हम कहते हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि जी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब अगर दूध 180 से हम 220 पे ले जाते हैं तो वो दूध वाले की आप हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। क्या कह सकते हैं कि वो एक बार उसको एसडीएम असिस्टेंट कमिश्नर पकड़ता है, 20-25-30 हज़ार रुपये वो जुर्माना देता है, फिर उसका 1 महीने तक उसे पता है कि अब मेरी दुकान पर दोबारा वो नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे अब 30,000 रुपये वो जुर्माना देकर अपने आप को 1 महीना वो फ्री ऑफ कानून समझता है कि अब मुझे तो सर ऐसे में मैं समझता हूँ कि इन पर करना चाहिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत, कराची डिवीज़न के अहदेदारान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मार्केट कमेटियों को फाल करें, ताकि महंगाई जो है वो तो लोग सही रहें। कम से कम ये मुनाफाखोरों ने जो मुनाफाखोर हैं, परेशान किया हुआ है, ताजिरों का लिबादा उड़ा हुआ है, 10 रुपए की चीज वो 20 रुपए की बेचते हैं, आप उनसे पूछ ही नहीं सकते। आप अगर पूछेंगे तो वो कहते हैं जी डॉलर महंगा हो गया, महंगाई हो रही है, हालांकि महंगाई इतनी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, तो जरा ये मेहताब साहब की तरफ चलते हैं। मेहताब साहब ताजिर भी हैं और तजियाकार भी हैं। मेहताब साहब, ये जो बाज़ ताजिर बरादरी का जिक्र किया है बाजवा साहब ने, वो कहते हैं कि बाज़ लोग हैं ख़ास तौर पे जिन्होंने ताजिरों का लिबादा उड़ लिया है और मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सर, इनको रोकने के लिए क्या ताजिर एक्शन कमेटी उनको रोकने के लिए कोशिश कर सकती है? कुल होना चाहिए। देखें, जो आवाम के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, चाहे वो ताजिर हो या पॉलिटिशियन हो या कोई आम आदमी हो, उसको रोकना रियासत का काम है बिल्कुल, और उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात अब ये रह गई है, असल में गवर्नमेंट के पास जो वसाइल है वो आवाम के पास या ताजिर बरादरी की यूनियन से उनके पास वसाइल नहीं है। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने जो है प्राइस कंट्रोल एक महकमा बनाया हुआ है, कमिश्नर अपना जो डीसी साहब होते हैं वो होते हैं। अब ये है कि ये जिस तरह बाजवा साहब ने बोला इन्होंने कि जी उनको एक्टिव होना चाहिए, और तो वो या अनएक्टिव हैं, तो ये तो रियासत का काम है ना उनको एक्टिव करना। या तो उनके ऊपर जो है आपने काम का लोड इतना दिया हुआ है कि वो इसको कर नहीं पाते, या फिर उसके अंदर वो जो है नजरअंदाज करते हैं उस चीज को। तो ये तो रियासत का काम है। अगर ये चीजें हम अपने हाथ में लेंगे या ताजिर के जो यूनियंस हैं या ताजिर की जो कमेटी हैं वो अपने हाथ में लेंगी, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसले आ जाते हैं। ठीक है सर। क्योंकि कराची के अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ जगहों से आने वाले लोग हैं, तो हमारी ऐसा ना हो कि अगर ये चीज़ हम करें। वक्त की किल्लत है, वक्त की बहुत किल्लत है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब आपका और नदीम साहब आपका बेहद शुक्रिया। और यकीनन जो भी मुनाफाखोर हैं उनको भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बड़ी बड़ी ऐसी कौमें हैं जो मुनाफाखोरी, कम नापतोल की वजह से तबाह हुई हैं, तो
اس طرف بھی ذرا توجہ دیں، اور شہر کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے تو خیر اس وقت میئر کراچی کی طرف امید کی نظروں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس امید پر بھی پورا اترنے کی پوری کوشش کریں۔ وقار الحسن کو بھی نشاندہی سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔